इस जंग में जो कि मुख्तसर तरीन जंग थी लेकिन इंतहाई खतरनाक जंग थी, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर यकीन माने 1971 का बदला लिया। अगर कोई कदिया है, कोई मामला है, अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। हमने भारत से 1971 का बदला ले लिया है। कामयाबी से दुश्मन की कुव्वतें खाइफ हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्द अनासिर तरक्की के अमल को मुतासिर करना चाहते हैं। इन अनासिर के अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। वफाकी इकाइयाँ भाइयों की तरह हैं, मिलकर आगे बढ़ना है। मज़ीद कहा, भाई बाहमी मामलात मिल बैठ कर हल करते हैं। बलूचिस्तान के लिए फ़ंड्स की फराहमी अहसन नहीं हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फंड मुख्तस करने का ऐलान। Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables on those who are dreaming of establishing a new norm on the diplomatic front. भारत ने आइंदा कोई हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत को मैदान जंग और सिफारती मुहाज पर शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने भारत में 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब, पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं। मुसल्लह अफवाज हमारी मुख्तारी और सालमियत की मुहाफ़िज़ हैं। हालिया कशीदगी के बाद हमारी अफवाज और कौम का मुराल बुलंद है। मज़ीद कहा, दोस्त ममालिक से आए मेहमानों की मौजूदगी बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कास है। इस्तेहकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की ज़रूरत है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महसूलात 28% से ज़ायद रहीं। मईशत तरक्की कर रही है। हमारा आज़म बुलंद है। पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए। भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बड़ा एतराफ़, कहा कि हमने तैयारे खोए हैं। अहम ये नहीं कि वो तैयारे गिराए गए, अहम यह है कि क्यों गिराए गए। अनिल चौहान ने तैयारों की तादाद बताने से गुरेज किया। मज़ीद कहा कि हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। 2 दिन बाद इस्लाह भी की। अमरीकी सालिसी या जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दिया गया। भारत के पहली बार सरकारी सतह पर तस्दीक से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। पाकिस्तान का फ़ख्र अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल अरशद नदीम के नाम। 5वें राउंड में 86.40 मीटर की थ्रो करके मैदान अपने नाम किया। मुकाबले का आगाज़ उन्होंने 75.64 मीटर की थ्रो से किया। दूसरी कोशिश में ये फासला 76.80 मीटर तक रहा। तीसरी थ्रो में अरशद नदीम ने ज़बरदस्त ताकत और महारत के साथ 85.57 मीटर की थ्रो की, जो उन्हें टॉप पोजीशन पर ले गई। चौथी बार में उन्होंने 83.99 मीटर का फासला तय किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद। अरशद नदीम तुम्हें सलाम। कौमी हीरो की शानदार फतह। मियां चन्नू में जश्न का समा। जेवलिन थ्रो में तलाई तमगा जीतने पर उनके आबाई घर पर खुशियों की बहार। ढोल की थाप पर रक्स। अहले खाना समेत हर फर्द की आंखों में फ़ख्र और खुशी के आंसू। नौजवान भंगड़े डालकर कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अरशद नदीम की वालदा ने कहा, अरशद ने वादा किया था मेडल जीत कर लाएगा। इस तरह ही माशाल्लाह मेरे बेटे ने पिछली बारी मेडल जीता सी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया सी। कि पाकिस्तान की दुआएं के साथ, पूरे मीडिया वाले के साथ दुआएं, और मैं अपने बेटे के लिए भी दुआएं की मेरे बेटे ने मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर्स और वज़राए आला की कौमी हीरो अरशद नदीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर ने कहा कि अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अरशद की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी। मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को शाबाश बोले, हमें आप पर नाज है। मरीम नवाज़ कहती हैं कि पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर खराज तहसीन पेश किया।
بلوچستان کے علاقے سوراب میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہدایت اللہ بلیدی کی نماز جنازہ FCC ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ادا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، کمانڈر بلوچستان کور، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری IG پولیس بلوچستان اور دیگر سول اور ملٹری حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سوراب حملے میں بھی بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ معرکہ حق میں ناکامی کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت نے اپنی پراکسیز کا دوبارہ بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بھارتی سرکردہ فتنہ ہندوستان معصوم بلوچوں، بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے لگی۔ بھارت منظم منصوبے کے ساتھ اسپانسرڈ دہشت گردوں سے بلوچستان میں حملے کروا رہا ہے۔ بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ ہندوستان کا نام دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن، شہید رحمان، حنا ربانی اور دیگر کمیٹی کے اراکین امریکہ روانہ۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کو جوائن کریں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف اسٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستانی سفارتی وفد کے واشنگٹن آنے کا انتظار۔ پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں۔ ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے ذریعے بدلنے میں روکنے میں کامیاب ہوئے۔ حالات بہت خراب تھے۔ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، تاہم اب سب بہتر ہے۔ دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آج لندن جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اپنے بیٹے حسن نواز کے ہمراہ لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف دورے کے دوران اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے۔ لیگی قائد عید بھی لندن میں منائیں گے۔ سیالکوٹ میں پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 52 سمڑیال میں ضمنی الیکشن کا دنگل آج سجے گا۔ تیاریاں مکمل۔ RO آفس سے پولنگ کا سامان پریزائڈنگ پولنگ اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہو کر بغیر کسی وقفے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پانی PTI کا حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر علی ظفر نے تصدیق کر دی، کہا کہ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا بلکہ ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ بانی PTI نے کہا کہ ملک بھر میں احتجاج کریں گے جسے وہ جیل سے لیڈ کریں گے۔ لکی مروت میں تحریک انصاف کے احتجاجی کیمپ پر پولیس کا دھاوا، 10 کارکن گرفتار۔ گنڈی چوک پر لگایا گیا کیمپ، پولیس نے اکھاڑ پھینکا۔ سربراہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض، ان کے بیٹے اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ کراچی کی احتساب عدالت میں سماعت۔ ملک ریاض پر ضلع ملیر میں M9 موٹر وے کے ساتھ سرکاری زمینیں غیر قانونی طور پر ہتھیانے کا الزام ہے۔ ملزم نے سندھ حکومت کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مزید بوجھ، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے کا اضافہ، نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل، لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں برقرار۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، LPG کی قیمت میں 4 روپے 62 پیسے فی کلو کمی کر دی گئی۔ اوگرا کا جون کے لیے LPG کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ اور بلوچستان میں سورج نے قہر ڈھا دیا۔ کراچی میں پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، شدت 42 ڈگری محسوس کی گئی۔ تربت میں پارہ 51، سبی اور دادو میں 50 ڈگری کو چھو گیا۔ سکھر 39، جیکب آباد اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید گرمی نے شہریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور گلگت میں بارشوں کا امکان۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ شاہراہ بابو سر پر شدید پھسلن، بالاکوٹ، ناران کا غان اور دیگر سیاحتی مقامات پر بارش۔ بٹا کنڈی، جلکھنڈ، بیسر اور دیگر پہاڑوں پر بھی برف باری سے موسم سرد۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق گزشتہ روز سے جاری برف باری کے باعث ٹاہ روڈ عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ عید الاضحیٰ میں 6 دن باقی، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، کہیں چمک رہا ہے کاروبار، کہیں بحث اور تکرار۔ ایک نظر ایک سے بڑھ کر ایک جانور پر، مکھن، دیسی گھی، بادام اور سیب کا دلدادہ ساہیوال نسل کے بیل شیروں کے خانیوال میں چرچے۔ فیروز والا کی مویشی منڈی میں گولو اور بھولو نے اپنی دھاک بٹھا دی۔ اسلام آباد کی مویشی منڈیوں میں بیوپاریوں کی خریداروں کا انتظار، شہری قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے پریشان۔
صہیونی فوج کے غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ اور بیت لاہیہ میں مکانات اور خیموں پر وحشیانہ حملے، چند ہی گھنٹوں میں 60 فلسطینی شہید کر دیے، درجنوں زخمی، خوراک کے متلاشی 2 فلسطینی بھی مارے گئے۔ بیت لاہیہ میں مزاحمت کاروں کا صہیونی فوج پر گھات لگا کر حملہ، کئی فوجی ہلاک اور زخمی، بیشتر علاقے تاحال خوراک سے محروم۔ اسرائیل مظلوم کی پردہ پوشی کے لیے انسانی امداد کا استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز کی تصدیق، کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر آبادی کو جان بچانے والی امداد سے محروم کر رہا ہے۔ اسرائیل کا عرب وزرائے خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت دینے سے انکار، عرب ممالک کی پسپائی طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا۔ اردن سمیت 5 عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی اقدام اس کے تکبر کی عکاسی اور بین الاقوامی قوانین کی بے توقیری کو ظاہر کرتا ہے۔ T20 سیریز میں وائٹ واش کا عزم، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا میچ آج ہوگا۔ دونوں ٹیمیں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں رات 8 بجے مد مقابل ہوں گی۔ 3 میچوں کی سیریز قومی ٹیم 2-0 سے پہلے ہی اپنے نام کر چکی ہے۔ اور معروف شاعر اور لازوال گیتوں کے خالق ریاض الرحمان ساغر کو بچھڑے 12 برس بیت گئے۔ ریاض الرحمان ساغر نے 2000 سے زائد نغمات لکھے۔ ان کے گیتوں کو ان کی لازوال شاعری کی وجہ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔